بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو۔ میرے پیارے دوستو، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 907 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ سلیمان کا سلسلہ نسب یہود اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا ہے۔ ایک واقعے کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس ناراضگی میں کیا حقیقت ہے اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی، آج اسی ٹاپک پر تفصیل سے بات ہوگی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل پیارے دوستو، آپ سے یہ التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، سورہ نمل قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کے متعلق تفصیل موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور پرندوں پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے۔ ویسے بھی دنیا میں پرندوں کو فوج میں رکھنے کا عام رجحان پایا جاتا ہے تاکہ دشوار گزار علاقوں میں اطلاعات کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے پہنچایا جا سکے۔ پیارے دوستو، ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی، پیغام پہنچانے کا کوئی آسان راستہ نہ تھا۔ اس وقت پرندوں کے ذریعے ہی پیغامات بھجوائے جاتے تھے۔ خصوصاً کبوتر اس کام کے لیے آج تک مشہور ہے۔ ہمارے شعراء نے بھی اپنے اشعار میں کبوتر اور خط کا تذکرہ کیا ہے۔ ماضی قریب میں انڈیا نے پاکستان کا کبوتر پکڑا اور اسے جاسوس سمجھ کر شور مچایا کہ یہ پاکستان کا جاسوس کبوتر ہے۔ ماضی میں پرندوں کی خاص اہمیت رہی۔ مواصلاتی ترقی نے اب پرندوں کی اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک محفوظ طریقہ ترسیل آج بھی پرندہ ہی ہے کہ اس کے سگنلز کو عام طور پر قید نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد کو غائب پایا، کیونکہ یہ پرندہ فوج میں ایک اہم منصب پر فائز تھا۔ ایک روایت کے مطابق ہدہد میں زمین کے اندر بہنے والی نہروں کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی لیے جب کبھی لشکر کسی علاقے میں ٹھہر جاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو پانی کی تلاش کا حکم دیتے۔ جب یہ پرندہ پانی کی نشاندہی کرتا تو لشکر میں موجود جنوں کے ذریعے زمین کھود کر پانی کو حاصل کیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ہدہد نامی پرندے کو یاد کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں تو وہ سخت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ معقول وجہ نہ بتا سکا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ پیارے دوستو، کچھ ہی دیر بعد جب ہدہد واپس ہوا تو آپ نے اس سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا واقعہ سنایا۔ ہدہد نے اس ملک کی ملکہ کے تخت کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہاں لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کی سچائی کو جانچنے کے لیے ملکہ سبا کے نام ایک خط بھجوایا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ہدہد سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نام سے ابتدا کی اور لکھا، تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جب تمہیں یہ خط ملے تو تم میرے پاس خدا کی فرما بردار ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ امراء نے کہا کہ ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی دے دیا اور کہا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ بلقیس اپنی قوت و طاقت سے باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا
اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدوں کے ہاتھ تحفے تحائف بھجوائے۔ قاصدوں کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا اور ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ قاصدوں نے واپس جا کر تمام واقعات ملکہ کو سنائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں تک لا سکتا ہے۔ ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے قیمتی سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی اس تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ بلقیس کے تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی ہیئت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے تخت جیسا ہی ہے۔ جب دونوں کی بات چیت شروع ہوئی تو ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مطیع اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کروایا جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش بھی، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ کو اس کے لیے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ سمجھی کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ ان چیزوں سے اسے یہ احساس دلانا تھا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے دی گئی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تجھے اس ہستی کو پہچاننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی، اور بعد ازاں اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔ یوں ایک سورج پرست کی ماننے والی ملکہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں آئیں، انہوں نے ایمان قبول کیا اور واپس اپنے ملک چلی گئیں۔ پیارے دوستو، پچھلے دنوں ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی معاملے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے۔ یہ روایت ٹھیک نہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ ایسی روایات اسرائیلی روایات ہیں
جن پر علماء اعتبار نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری باقی ویڈیو سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔